اور اب انشاءاللہ سورۃ القیامہ کا آغاز ہوگا، اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں تقریباً 40 آیات ہیں اور مختصر آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت کی قسم میں یاد کرتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ یاد رکھیں کہ یہ لکھا ہے اکابرین نے نفس کے بارے میں کہ ہوا الروح فی لسان الشرع، کہ نفس ہی حقیقتاً نفس روح ہی ہے شریعت کی زبان میں، یعنی شریعت نے روح کو ہی نفس کا نام دیا ہے۔ یہ جو نفس ہوتا ہے اس کی مختلف کیفیات اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی بہکانا، گمراہ کرنا لکھ دیا ہے، تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، کہ جس وقت یہ برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو ندامت ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر باطن سے ملامت ہوتی ہے، تو نے ایسا کیوں کر لیا، اوف افسوس، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تجھے خیال کرنا چاہیے تھا، تیرا ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم نے کیا کر دیا۔ اندر سے ملامت ہوتی ہے، یہ بھی نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یہ پہلے خود ابھارتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، پھر ملامت کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا رہے اور اللہ کا کرم اور اس کی رحمت شامل حال رہے، اور انسان پھر کامیاب ہو کر ایمان پر دنیا سے رخصت ہو جائے، انعامات کی اس پر بارش ہو، تو اس وقت اسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ یہ کفار کے دعوے تھے، وہ کفار کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو بالکل ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، مٹی میں مل رہی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، یعنی اس کی بنیادوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں، یہ ہم اس پر قادر ہیں۔ اور کس طریقے سے قادر ہیں، ایک نظیر اگر اللہ نے بارہا قرآن میں پیش فرمائی کہ غور کرو کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی پانی کی ایک بوند تھی جو ماں کے رحم میں پہنچی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بوند سے کس طریقے سے خوبصورت بچہ پیدا فرمایا، خوبصورت بچے کو بنایا، آنکھیں دیکھیں، ناک دیکھیے، ہونٹ دیکھیں، کان، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کیا صناعیت ہے۔ اور کوئی بچے کی پیدائش پر اور بچے کے بننے پر غور و تفکر کر لے تو یقیناً آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار نہیں کر سکتا، اسے اس پہ کوئی تعجب پیدا نہیں ہوگا، لیکن فکر طویل ہونا چاہیے اور غور و تفکر گہرائی کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ ضرور حق تک پہنچے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، اس پر کہ ہم برابر کر دیں اس کی بنیادوں کو، یعنی جس طریقے سے پہلے تھا ویسے دوبارہ اس کو بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ خود اپنی نگاہوں کے سامنے بدی کرے، یعنی جو انکار کر رہا ہے یہ انکار اس کا ایک اس وجہ سے ہے تاکہ آخرت کی فکر ہٹ جائے، جو ٹینشن ہے اس کا یقین کرنے کی بنا پہ ختم ہو جائے، اور وہ آزادانہ اپنی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے رہے۔ جیسے آج کل گناہ گار کو آپ سمجھائیں تو وہ بیزار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نصیحت کے الفاظ اسے بوجھ محسوس ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والا بڑا برا لگتا ہے، بعض اوقات وہ تھپڑ مارنے کو دل چاہتا ہے، بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے، اور تو وہ چاہتا ہے بس مجھے آزاد چھوڑ دو، میں گناہ کروں، اسے لذت حاصل کروں، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی اس سلسلہ برائی میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو۔ یہ کفار کی بھی عادت تھی، اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یسألو ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، یعنی کفار کے بارے میں ہے، جیسے کہ پیچھے تذکرہ چلتا آ رہا تھا کہ وہ کافر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، لیکن یہ پوچھنا اصل میں اس لیے نہیں تھا تاکہ اس کی تیاری کر لیں، یا کوئی قلبی تشفی مقصود ہو، یا اس لیے بھی نہیں تھا کہ کچھ معلومات میں اضافہ ہو
اور آئندہ کے بارے میں کچھ یقین حاصل ہو جائے تاکہ اپنے عقائد کی تبدیلی میں یہ یقین معاون ثابت ہو، بلکہ یہ استہزاءً کویسچنز تھے، استہزاءً مذاق کے طور پر۔ جیسے ہم بعض اوقات سامنے والے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والے سے مذاقاً پوچھتے ہیں، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ پوچھنا مقصود نہیں ہے، کوئی سوال کا قصد و ارادہ نہیں ہے، بلکہ مذاق اڑانا مقصود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوال کے مثلا جب کافروں نے سوال کیے، اس قسم کے استہزاء کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس دن آئے گا، یہ تو جو اس کا ایکوریٹ وقت ہے اس اعتبار سے کہ کس سن میں آئے گی، کس صدی میں آئے گی، یہ اللہ نے پوشیدہ فرمائی ہے۔ ہاں، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک اذن عطا فرمایا کہ آپ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کو بتا دیجئے۔ اس کے علاوہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعطائے اور حکم اور باذن الہی بتایا کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روز قائم ہوگی۔ چنانچہ اب اس کے تھوڑے سے احوال اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جس دن آنکھ چندھیا جائے گی، یعنی جسے تیز لائٹ پڑتی ایک دم آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس طرح آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گہن لگ جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یعنی اس طرح کہ ان کے یہ بے نور ہو جائیں گے، تو بے نور ہونے کے سلسلے میں دونوں میں گویا کہ ملاپ ہو جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کہ کدھر بھاگ کر جاؤں، کہاں کوئی جائے فرار ہے کہ جہاں میں بھاگ کر اس قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ آج نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جواب میں گویا کہ یوں کلام ہوگا، یا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ندا کرے گا کہ آج یہ تمہاری بے چینی اور بے قراری تمہارے لیے کوئی نافع نہیں ہے کہ کوئی تم پر رحم کیا جائے اور تمہیں جائے فرار دے دی جائے، بلکہ آج کہیں پر بھی فرار ممکن نہیں، آج ایک ہی مقام پر قرار اور استقرار ہوگا، وہاں پہ سب لوگ پہنچیں گے، ٹھہریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا اور پچھلا بتا دیا جائے گا، یعنی خبر دی جائے گی انسان کو اس دن اس کی جو اس نے پہلے پیچھے چھوڑ کر آیا اور جو اس نے آگے کیا یا آگے بھیجا، یعنی اس کے نام اعمال کی اس کو خبر دی جائے گی، تمام اس کے معاملات اس کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے، وہ اپنا خود نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو انعام پائے گا، برے اعمال ہوں گے تو سزا پائے گا۔ لیکن یہ مسلمان کے ساتھ ہے، کافر کے اگر کوئی اچھے اعمال تھے بھی تو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا کوئی اچھا بدلہ دے دے گا، آخرت میں کفار کے لیے کسی اچھے بدلے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ نصوص صریحہ اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ کسی بھی کافر کو بروز قیامت انعام نہیں دیا جائے گا، کوئی اس کو آسائش، سہولت اور کوئی اللہ کی کرم نوازی اس پر نہیں ہوگی، وہ دن ان کے لیے سختی کا اور شدت کا دن ہے۔ ہاں، مسلمان کے لیے ہے کہ جب وہ اپنے نام اعمال پڑھے گا، نیکی بھی ہوں گی، بدی بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پر موقوف ہے، نیک اعمال قبول فرمائے گا، بدیوں کو معاف فرمائے گا، کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما کے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ مسلمان کے لیے بہت سے چانسز ہیں، لیکن کافر کے لیے نجات اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کا ایک بھی چانس نہیں ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہے۔ یعنی مراد کہنے کی یہ ہے کہ کسی اور کو اس کا احتساب اور محاسبہ کرنے کی حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ بآسانی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور یقیناً انسان اپنے اعمال کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جانتا ہے، خلوت میں کیا کر رہا ہے، جلوت میں کیا کر رہا ہے۔ اگر لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے اور کوئی بات سوچ رہا ہے، کوئی منفی منصوبہ بنا رہا ہے، لوگوں کو کیا پتہ، وہ تو سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا سوچ رہا ہے یہ خود وہ تو جانتا ہے نا۔ تو اس لیے انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو گویا کہ اس میں بھی ایک محاسبے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے بارے میں خود غور کرو، کیونکہ تم اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس کا حساب دو گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور
اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، تو یہ صرف شرط بیان کی، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہو سب لا ڈالے، آگے کا عبارت یہاں پہ ذکر نہیں فرمائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن مفسرین نے فرمایا تو نتیجہ نکلے گا کہ اس کی کوئی نہیں سنی جائے گی، کیونکہ میدان محشر میں وہاں پر عذر خواہی، بہانے تراشنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر نہیں سنے جائیں گے، اور کافر کو داخل جہنم کیا جائے گا۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت جبریل امین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے اور آپ قرآن پڑھتے، یعنی اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کے سناتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے کے بعد جلدی جلدی اپنی زبان پر اس کو دہرانے کی کوشش فرماتے، تاکہ یہ باتیں آپ کے، یہ آیات آپ کے ذہن میں محفوظ بھی ہو جائیں، یعنی حفظ کی آپ کوشش فرماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد کرنے کی بے قراری کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی ایک مشقت میں مبتلا ہے، حالانکہ سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اور اللہ کا قصد و ارادہ تھا کہ اس کے حبیب غور سے اس بات کو سنیں، اور اس یاد کرنے کے سلسلے میں جو ایک آدمی کو ہوتی ہے ذہنی مطلب طور پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی بات رہ جائے، کوئی چیز رہ جائے، کیونکہ اتنی بڑی امانت اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر وہ آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی ذمہ داری محسوس فرماتے تھے کہ اچھی طرح اس کو یاد کر لیں فوراً سے پیشتر، تاکہ اس کو پھر صحابہ کرام کے سامنے بیان کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس فکر سے بھی بے نیاز فرمایا کہ آپ بالکل اپنی زبان کو وحی کے نزول کے وقت حرکت دینے کے سلسلے میں بالکل آپ فکر نہ کریں، آپ غور سے بات کو سنیں، اس کو حفظ کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو پھر بعد میں بیان کے سلسلے میں قوت فراہم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کلام میں جتنے اسرار و رموز ہیں، باریک نکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان کو سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی کی گویا کہ بشارت عطا فرمائی کہ یہ جو آیت سے ظاہری مفاہیم آ رہے ہیں یہ بھی آپ غور سے سنیے، اس کو حفظ کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کے جو باطنی اس میں علوم ہیں اور مضامین ہیں ان کو بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اس کا محفوظ کرنا، اور جب اس کو آپ بیان کریں گے تو درست انداز سے پڑھنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم اس کی آپ کو صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں، یعنی جبریل امین جب ہماری بات آپ تک پہنچا چکیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس وقت آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، یعنی پھر اس کو آپ دہرائیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ باکرم الہی، بعطاء الہی، یہ چیز آپ کے ذہن میں جیسے ایک فیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی وائس ریکارڈ کرا دیتے ہیں تو وہاں پہ بالکل آواز محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح جبریل امین جو کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا بعطاء الہی، اور پھر آپ اس کو بیان کریں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر، ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا بیان، یعنی جتنے مضامین، جتنی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس کا بیان، یعنی اس کے باریک نکات، اس کی وضاحتیں، وہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ بیان فرمانے کے بعد پھر کفار کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے کلام کا رخ پھیرا گویا کہ، اور کفار کو تنبیہ فرمائی کہ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ اے کافرو تم دنیاوی اس جو عارضی فائدہ ہے اس کو عزیز رکھتے ہو، یعنی تم اصل میں آخرت کا جو انکار کرتے ہو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہیں حقیقتاً اس میں کچھ شک ہے، کچھ شبہ ہے، بلکہ کفار یہ جانتے تھے کہ یہ نبی بالکل حق ہیں اور سچے ہیں، اور جو خبر دیتے ہیں بالکل حق دیتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت، دنیاوی عزتوں کی وجہ سے جو آسائشیں اور جو مقام ان کو حاصل تھا اس کے زوال کا خوف، یہ انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا کرتا تھا۔ لہٰذا
اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس باطنی کیفیت کو واضح کر دیا کہ تم اپنے باطن پر توجہ کرو. حقیقتاً جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو، آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہو، تمہارے دل میں ایک چور چھپا ہوا ہے. حقیقتاً تم اس عارضی دنیا پر مر مٹے ہو اور تم نہیں چاہتے کہ یہ دنیا تم سے چھوٹ جائے. جو عزت اور وقار تمہیں ان مجالس کے اندر حاصل ہے یہ کسی اور کو حاصل ہو جائے. کیونکہ وہاں کے سردار جو سرداران قریش تھے، خصوصاً باقی جہاں پر بھی جس کو بھی کوئی منصب حاصل تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکا، اس میں ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہیں خوف تھا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کو اپنا نبی تسلیم کر لیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر لوگ تو ان کے متبعین ہو جائیں گے، ان کے تابع ہو جائیں گے، تو ان کی توجہ ہماری طرف سے ہٹے گی، سردار یہ ہو جائیں گے، منصب ان کو حاصل ہو جائے گا، تو ہماری حیثیت ایک عوامی حیثیت سے ہو جائے گی. اور یہ چیز ان کو بہت ہی گراں گزرتی تھی. اس لیے بہت سارے صرف انہی وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے دور رہے. وَتَوَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. یعنی پھر اللہ نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی جو مومنین وغیرہ ہوں گے. الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف نظر کرنے والے ہوں گے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، زیارت ہوگی، لیکن مومنین کے ساتھ یہ خاص ہے. جس سے پیچھے مومنین کا تذکرہ فرمانے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اپنے رب کی طرف نظر کرنے والے ہوں گے، تو اللہ کا دیدار ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کی اصل اور حقیقی کیفیت کیا ہوگی، اس کو بیان کرنا یہ بالکل ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جس وقت دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جو کیفیت ہوگی بس وہی ہوگی، اس سے پہلے اس کا بیان ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب ہم ایک شخص دوسرے کو دیکھتا ہے، ایک ذات دوسرے کو دیکھتی ہے، تو یقیناً کسی نہ کسی سمت کی طرف رخ کرتی ہے. ہم کسی کو دیکھنا چاہیں گے، آگے دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے یا پیچھے دیکھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے. پھر جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے یا اوسط درجے کے اندر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قریب، دور، اوسط یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک جسم نہیں ہے. کیونکہ جب جسمانیت ہوتی ہے تو ایک جگہ وہ جسم قرار بھی پکڑتا ہے. جب ایک جگہ قرار پکڑتا ہے تو پھر ہم تعین کرتے ہیں کہ اس سے فلاں چیز قریب ہے یا دور ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے اور کوئی ایک مقام اس کے لیے مخصوص ہم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا دور اور کیا نزدیک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتی. اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے دیکھیں گے. اس لیے اکابرین نے اپنی کتب میں لکھا کہ چونکہ نصوص اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کا دیدار تو ہوگا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ دیدار ہوگا، لیکن کیسے ہوگا اس کی کیفیت بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں. لہٰذا جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت بتائیں گے کہ کس طرح اللہ کا دیدار ہوگا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ کر رکھ دے گی. یعنی تظن، وہ تم گمان کرو گے، ان یفعل بها، کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا فاقرہ، جو کمر کو توڑنے والا ہے. یعنی اب وہ ان کو پتہ ہوگا، یقینی سی بات ہے کہ یا تظن کو اگر ہم وجوہ اس کی ضمیر اس طرف لوٹائیں تو وہ چہرے یہ گمان کر رہے ہوں گے یا وہ ذاتیں یہ گمان کر رہی ہوں گی کہ آج تو ہمارے ساتھ وہ حشر ہوگا جو ہماری کمروں کو توڑ دے گا. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میدان محشر میں آ جانے کے بعد جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کئی سال گزر جانے کے بعد چیزیں ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. اگر یاد آتی بھی ہیں تو جمیع تفاصیل کے ساتھ نہیں آتی، مختصر سی کوئی بات یاد آتی ہے، پورے واقعے کی چند چیزیں یاد آ جاتی ہیں، باقی بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں پر سب لوگوں کو ہر ایک ایک چیز یاد کروا دے گا. ایک تو نام اعمال بھی پڑھیں گے، دوسرا اللہ تبارک و تعالی چیزیں یاد کرائے گا تو پوری باتیں یاد آئیں گی. ہم نے کس طرح جھٹلایا تھا، کس طرح انکار کیا تھا، اور کس طریقے سے انبیاء علیہم السلام نے ہمیں اسی وقت کی خبر دے کر اس دن سے ڈرایا تھا. لہٰذا اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا تھا جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یقین سی بات ہے اب اس کے بعد جو انجام ہے وہ بھی یقیناً ہوگا.
تو انہیں یقین حاصل ہوگا، اور وہ خوف کی وجہ سے گویا کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، یا ان کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آج تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی کہ ہماری کمر توڑ کر رکھ دیں گی۔ کلا، ہاں ہاں، اذا بلغت التراقیہ، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہیں گے جو مرنے والے ہوں گے یہ کفار وغیرہ کہ ہے کوئی منتر پڑھنے والا، یہ جس طرح کفار بیماریوں کے اندر اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں میں منتر پڑھا کرتے تھے جس سے ان کو بظاہر شفا حاصل ہوتی تھی، وہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ نے شفا کا ایک وقت مقرر کیا ہے، وسیلہ کچھ بھی بن جائے، کفاری سمجھتے تھے کہ ہمارے منتر شفا دے رہے ہیں، حالانکہ شفا دینے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب موت آئے گی، ان کی جان گلے میں پھنسے گی، تو وہ بھی سوچیں گے کہ کاش کوئی منتر پڑھنے والا ہو کہ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یہ کفار کی موت کی کیفیت بیان کی کہ جب اس کی جان نکلے گی تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بکرے کو ذبح کرتے ہیں جانور کو تو اس کی ٹانگیں آپس میں ملتی ہیں اور رگڑتا ہے ٹانگیں، اس طرح ان کی موت بھی چونکہ سختی کے ساتھ آئے گی اور جان سختی سے نکالی جائے گی، تو اس قسم کی کیفیات ان پر طاری ہوں گی کہ پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے، یعنی ہانکنے کا مقام ہے، یا وہاں ہانکنا اس لیے استعمال کیا یہ کفار کے لیے ہے کہ جس طرح جانوروں کے ریوڑ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں دھکیلا جاتا ہے اور دھکیل کر لے جایا جاتا ہے ورنہ جانور دائیں بائیں نکل رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے کفار کو اس طرح ذلت کے ساتھ ہانک کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ تو ان کی بروز قیامت ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جبکہ مومنین جو ہیں وہ بہت ہی عزت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں احترام کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے۔ آگے جو ذکر ہے وہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا، اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، یعنی قریب آ گئی، ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ گئی اور اب قریب آ گئی۔ یہ ابو جہل کے کو خبر دی گئی کہ تیری بربادی اب قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد ایک مقام پہ جب ابو جہل سے سامنا ہوا تو آپ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ اب تیری بربادی آ گئی۔ تو وہ کہنے لگا میری بربادی کیسے آ سکتی ہے، میرے پاس سرداری ہے، افرادی قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر کچھ عرصے بعد جب غزوہ بدر ہوا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ غیبی خبر بالکل حق اور سچ ہے جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی تھی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی گمان کرتا ہے یا اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خالی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، مزے حاصل کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں دنیا کے دوڑ میں آگے ہو جانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے خاص مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور تو یہ ویسے تو کفار کے بارے میں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میری آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، آپ نے پیچھے بھی اسلوب دیکھا ہوگا کہ کفار کے جو عقیدے تھے یا ان کے اعتراضات تھے ان کا رد فرماتے ہوئے ایسے اللہ نے دلائل قائم فرمائے کہ جن کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، تو سوائے ہٹ دھرمی اور بغض و عناد کے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو انہیں دین اسلام سے دور رکھتی۔ بس وہ اسلام سے بغض رکھتے تھے، نبی کریم سے بغض رکھتے تھے، ایک ضد تھی، ایک ہٹ دھرمی تھی، ایک فاسد انا تھی جو انہیں اسلام کے قریب آنے سے روکتی، ورنہ دلائل اتنے نفیس، اتنے قوی تھے کہ عام آدمی بھی ان پہ غور و تفکر کرے تو وہ یقین کرے گا کہ بالکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے وہ بالکل حق و سچ ہے، اور جس طرح فرمایا جا رہا ہے بعین ہی ویسا ظہور پذیر بھی ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ یعنی انسان ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ جسے گرایا گیا تھا، یعنی مطلب انسان کو پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو ذرا اپنی جو پیدائش کی ابتدا تھی، اپنی تخلیق کی ابتدا پر غور کرو، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے ایک گوشت پوشت کا ایک انسان بنایا، پھر تم دنیا میں آئے اور پھر تم تندرست و توانا اور جوان ہو گئے اور قوی ہو گئے۔ تو جو رب کریم پانی کی ایک بوند سے قوی آدمی بنانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس قوی آدمی کو بنانے کے بعد اس کے پھر ذروں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد دوبارہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ ہمیں دعوت فکر دی جا رہی ہے، ہمیں سوچنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ پانی کی ایک بوند نہ تھا اس منی کی کہ جسے گرایا گیا تھا، ثم کان علقۃ، پھر وہ خون کی پھٹک سے ہوا، یعنی خون کا ایک لوتھڑا سا بن گیا، فخلق فسوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا فرمایا، فسوا، پھر اس کو بالکل تندرست ٹھیک درست بنایا، یعنی بالکل ایکوریٹ ایک بہترین اندازے کے ساتھ۔ آنکھیں کہاں ہوں گی، ناک کہاں ہوں گی، ہونٹ کہاں ہوں گے، دانت کہاں ہوں گے، زبان کہاں ہوگی، کان کہاں پر ہوں گے، کس طریقے سے اس کا قد کاٹ ہوگا۔ اگر ہم تخلیق پر غور کریں، ہر چیز اپنے مقام پہ بالکل پرفیکٹ نظر آئے گی۔ کانوں کو یہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا دیں، عجیب و غریب نظر آئیں گے۔ ناک کو ہٹا کے کسی اور مقام پہ لگائیں، بالکل ایک عجیب و غریب ہوگی۔ اگر ہونٹ ہمارے نکال کے یہاں لگا دیے جائیں تو عجیب صورتحال بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا انسان کو بنایا بہت ہی ٹھیک اور بہت ہی درست بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنائے اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑے مذکر اور مؤنث، یعنی مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردے دوبارہ زندہ، یعنی مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ کتنا نفیس کویسچن ہے، کتنی پیاری ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ غور کرو کہ جو اللہ تعالیٰ ایک پانی کی بوند سے ایک پیارا سا بچہ بنا دیتا ہے، اس کی آنکھ، اس کے ہونٹ دیکھیں، ناک دیکھیں، زبان دیکھیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھیں، اللہ بنا دیتا ہے، پھر وہی تندرست و توانا ہو کے لہیم شہیم آدمی بن جاتا ہے۔ تو وہ رب کریم مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت کیوں نہیں رکھے گا؟ وہاں پر قدرت کار فرما ہے، یہاں قدرت فیل کیوں ہو جائے گی؟ تو یہ ایک دعوت فکر ہے جس کا نتیجہ یقینی سی بات ہے اقرار کے ساتھ ہی حاصل ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔